اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو ایک مطمئن زندگی گزارو، ایک خوشیوں بھری زندگی گزارو۔ خوشیوں بھری زندگی والا انسان جو کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے۔ جب آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے اس وقت وہ جو کام کرتا ہے گڑبڑ کرتا ہے۔ جس دن آپ کی بیوی کا موڈ خراب ہوتا ہے اس دن کھانا اچھا نہیں پکتا، اور آپ پہلا لقمہ لیتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بیگم صاحبہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، آج جھگڑا ہوا ہے، کبھی ساس سے کبھی نند سے باری باری، اور ماشاءاللہ ہر گھر میں جھگڑوں کا ایسا ماحول ہے، عجیب حالت ہے۔ شادی کے بعد تو امید تو یہ ہوتی ہے کہ گھر کہا گھر بن جائے گا۔ بچپن میں ہم لوگوں نے ہمیں ہمارے ایک استاد ایک نمائش میں لے گئے جب میری عمر 6 سال کی تھی۔ اس نمائش میں ایک بڑی دلچسپ چیز یہ تھی کہ اس میں طرح طرح کے آئینے لگے تھے۔ کسی آئینے میں آدمی الٹا نظر آتا تھا، کسی آئینے میں آدمی بہت موٹا نظر آتا تھا، کسی آئینے میں آدمی ایک دبلا نظر آتا تھا، کسی آئینے میں آدمی اوپر سے نیچے پچکا ہوا نظر آتا تھا، کسی آئینے میں آدمی کی ناک 1 فٹ کی نظر آتی تھی۔ تو ہم بچے ہنستے ہنستے ہمارا برا حالت خراب ہو گئی، ہنستے ہنستے جس شیشے کے سامنے جا رہے ہیں عجیب کارٹون نظر آ رہا ہے۔ لیکن گھروں میں کیا خوشیوں کا ماحول ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ جو لوگ باہر ہنستے مسکراتے نظر بھی آتے ہیں ان میں سے اکثر گھر میں جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ بیوی بھی ڈر جاتی ہے، بچے بھی، کوئی الماری کے پیچھے چھپتا ہے، کوئی میز کے پیچھے چھپتا ہے کہ آ گئے ابو، آ گئے، چپ رہو ابو آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کے گھروں میں ہنسیوں خوشیوں کا ماحول، مسکراہٹوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، فاقے ہوتے تھے، کئی دن ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا مگر سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ کیا زندگی تھی! ہم 3 وقت نہیں 5.5 وقت کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری برادری ہے نا یہاں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ میں سے کوئی کم کھا کر آج تک بیمار نہیں ہوا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ میں خود نہیں کہنا چاہتا، وہ خود سمجھ لیجیے، کیونکہ مجھے اس مجمع میں سے نکل کر جانا بھی ہے۔ جتنے مسلم شہر ہیں نا وہاں ہوٹل بہت ہوتے ہیں، اور وہاں خالی وقت ضائع کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے! کیا ہو رہا ہے؟ کسی شہر میں جاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مسلم محلہ ہے۔ اگر دیکھنے والا مسافر یہ دیکھتا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں کچرا پڑا ہے، یہاں سینکڑوں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے، گھنٹوں باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو یہ پہچان لینے میں بہت آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یقیناً یہ مسلم معاشرہ۔ کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جتنا وقت آپ باہر سڑکوں پر گزارتے ہیں قیامت کے دن خون کے آنسو رلائے گا، خون کے آنسو رلائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وقت کا حساب اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا؟ یہ جتنا وقت
مسلم شہروں اور بستیوں والے میری قسمت میں چونکہ سفر بہت لکھے ہیں، پچھلے 40 سال سے میں سفر کر رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ، میں پوری دنیا میں جا کر دیکھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں سے زیادہ گندے علاقے نہیں ملتے مجھے کہیں، وہاں سے زیادہ وقت ضائع کرنے والے مجھے کہیں نہیں ملتے، وہاں سے زیادہ پیسہ برباد کرنے والے نہیں ملتے۔ غیر مسلموں کے علاقوں میں جاتا ہوں، وہ روزانہ 50 روپے ہوٹلوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتے، ان کے نوجوان لڑکے پڑھائی میں محنت کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کامرس کے اسٹوڈنٹ ہے، کوئی IAS آفیسر بننے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور ایک ہم اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، میں بہت درد اور محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کے نوجوان اپنے مستقبل، دنیا کے مستقبل کو بنانے سے بھی غافل ہیں، آخرت کے مستقبل کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ جب آدمی باہر سے اٹھ کر آتا ہے 10 بجے رات کو، 11 بجے رات کو، 12 بجے رات کو ہوٹل سے اٹھ کر گھر آتا ہے، آپ مجھے بتاؤ اس وقت بہت فریش موڈ ہوتا ہے، بہت اچھا حشاش بشاش موڈ ہوتا ہے۔ بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہے، گھنٹوں سے بیٹھی ہے، اگر کہیں بیچاری کو نیند آ گئی اور سو گئی وہ آپ کے آنے سے پہلے تو اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، پھر تو انجام اس کا اچھا نہیں۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں، چیخیں، چلائیں کہ تم سے ذرا انتظار نہیں ہوتا۔ عورتوں کے حقوق جس پوری طرح آج مسلمان شوہر ضائع کر رہے ہیں، یہ ایک بہت دکھ بھری داستان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری زندگی ہمیں سکھائی تھی، اس میں وہ زندگی یہ تھی کہ گھر میں آؤ تو مسکراتے ہوئے آیا کرو، سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ یہ معمولی ہدایت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سکھایا تھا کہ جب تم گھر میں آیا کرو تو تمہارا دل ہی نہیں، تمہارے چہرے پر بھی خوشی کا اثر ہونا چاہیے، تاکہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ آج ساری ہنسی مسکراہٹ باہر ہوتی ہے، اندر جاتے ہی غصہ، گرمی، لڑائی، تو میں اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر کی خوشیوں کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے پاس وقت خالی ہے اور آپ مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھ گئے، بجائے ہوٹل میں بیٹھنے کے، بجائے سڑک پر بیٹھنے کے، بجائے ٹی وی دیکھنے کے، آپ مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے تو اس میں شریک ہو گئے، نہیں ہو رہا ہے تو کونے میں بیٹھ گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، بڑی محبت کے ساتھ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ یاد کر لیا، چند منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی، اور آپ عشاء کی نماز پڑھ کے اب آپ جب گھر میں داخل ہوں گے تو آپ ایک روحانی سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اب آپ واقعی مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے اور گھر کے اندر ایک دم سے خوشیوں کا ماحول ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں اس لیے چھیڑتا ہوں کہ اصلی اسلام اور مکمل اسلام بھی تو ہمارے سامنے آئے۔ ہماری جو زندگی گزارنے کا اس وقت طریقہ ہے وہ شاید ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارو۔
کہو انشاءاللہ. ایک مقصد کے تحت، ایک پلان کے تحت، ایک ٹائم ٹیبل ہو، ایک نظام الاوقات ہو. آج ہی بناؤ نظام الاوقات، طے کر لو کہ مجھ کو پھر عشاء کے بعد زیادہ دیر باہر نہیں رہنا. بہت سخت ناپسند ہے یہ بات. عشاء کے بعد کی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی، سخت نفرت کیا. آپ نے جو اسلام سکھایا تھا اس کا ایک خاص اصول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے جلدی سو جاؤ. جو عشاء کے بعد جلدی سوئے گا وہی تو تہجد میں اٹھ پائے گا. جو دیر سے سوئے گا تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا. اب جس انسان کی جو صبح کا آغاز ہوا وہ ایک کبیرہ گناہ سے ہوا، اس نے دن شروع کیا کبیرہ گناہ کر کے. جماعت چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اب جس نے اپنے دن کی شروعات کی فجر کی نماز قضا کر کے، پورے دن آپ مجھے بتاؤ اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی؟ اس کی روزی میں برکت ہوگی؟ اس کے دل کو روحانی سکون ملے گا؟ پھر کبھی باپ سے بدتمیزی، کبھی ماں کی شان میں گستاخی، کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی بچوں کو مارنا، یہی سب رہتا ہے ہمارے گھروں میں. بہت کم گھر ہیں جہاں حقیقی خوشیوں کا ماحول ہے، بہت کم گھر ہیں. میں بہت جھانک کر زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، بہت غور کرتا ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے وہ لوگ بھی جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی جو کرتا پاجامہ اور ٹوپی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بھی پورے اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ ہی نہیں. اس لیے دوستو اس بات کو سمجھو، بہت آسان سی زبان میں بالکل ابتدائی درجے کی بات کر رہا ہوں. میں بالکل ابتدائی درجے کی بات کر رہا ہوں. نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ دل کو خوش کرتا ہے. یہ ایک روحانی سکون دل میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر خوش رہتا ہے. جن لوگوں نے اللہ والوں کو قریب سے دیکھا ہے وہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ارب پتی اور کھرب پتی بھی ایک گھنٹے کے لیے اتنا خوش نہیں رہتے جتنا اللہ والے پوری زندگی خوش ہے. عجب مستی کی زندگی ہے، عجب چین و اطمینان کی زندگی، اس لیے کہ ان کی زندگیاں نیکیوں سے آباد اور گناہوں سے محفوظ ہوتی. یہ جو پریشانی اور الجھن لانے والی چیز ہے نا، یہ گناہ ہے، گناہ، غربت نہیں ہے. ایک انسان اگر غریب بھی ہے لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھا لیتا ہے. کسی دن مزدوری نہیں بھی ملتی وہ بھی خوش رہتا ہے. صحابہ اکثر غریب تھے کہ امیر؟ جو میں اکثر غریب تھے اور بہت غریب تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی صحابی کے گھر میں کوئی جھگڑے کی روایت آج تک نہیں پہنچی. سب خوش رہتے ہیں. کسی کی بیوی نے اپنے شوہر کو یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہ میں جا رہی ہوں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. عجیب خوشیوں بھری زندگی تھی. انہیں کوئی قریب سے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ اتنی غربت کے باوجود یہ اتنے خوش رہتے ہیں. بات یہ تھی کہ ان کے پاس خوشی کا اصل سبب تھا، اور خوشی کا اصل سبب ہوتا ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد ہی ہے جو کبھی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے جو کبھی نماز کی شکل اختیار کرتی ہے، یہ اللہ کی یاد ہی ہے جو کبھی قرآن کی تلاوت کی شکل اختیار کرتی ہے،
یہ اللہ کی یاد ہی ہے جو نعمتوں پر شکر کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ اللہ کی یاد ہی ہے جو کسی تکلیف پر صبر کی توفیق دلاتی ہے. یاد ہی ہے جو الگ الگ طریقوں سے آتی ہے. یہ یاد ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتی ہے. رواج ختم ہو گیا لوگوں، یہ رواج ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. کسی بزرگ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تب تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان بزرگ کے بدن دبا دیں، اور بعض وقت تو اتنی کس کے دباتے ہیں کہ کلمہ ہی پڑھنے کو دل چاہتا ہے. ایک آدمی اور اس پر ماشاءاللہ لگے ہوتے ہیں 18 برکت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بزرگ بیچارہ وصیت سوچ رہا ہے کہ میں پوری لکھ کر آیا تھا کہ نہیں. عجیب بات ہے، یہ بزرگوں کی خدمت تو بعض وقت دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ نے کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی؟ آپ نے کبھی اپنی ماں کا سر دبایا؟ کبھی اپنی والدہ کے پیر دبائے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ کسی بزرگ کے پیر دبانے سے جنت ملے گی اور ماں کے پیر دبانے سے؟ کیوں ہے یہ بات؟ علماء اس لیے اپنی ماں کے سر نہیں دباتے کہ وہ علماء ہیں. ڈاکٹر صاحب اس لیے سر نہیں دباتے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور انجینئر صاحب اس لیے نہیں دباتے کہ وہ انجینئر صاحب ہیں، اور بزنس مین اس لیے نہیں دباتا کہ وہ بزنس مین ہے. تو بھائی کوئی کرائے کا آدمی آئے گا؟ یہ کیوں رواج ختم ہو گئے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو کہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہوں؟ اللہ کرے ہو. اس رواج کو زندہ کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس نیکی کو معمولی مت سمجھو. خدا کے لیے آپ نوجوانوں میں تم سے خاص طور پر کہتا ہوں اس کی عادت ڈالو. کتنے اچھے ہیں لوگ. آپ کی والدہ تھک ہار کر بستر پر لیٹی اور آپ نے اشارہ کیا اپنی بیوی کو، بیوی نے آپ کو یاد دلایا اور آپ دونوں پہنچ گئے. جو بیٹا کیا بات ہے؟ جاؤ سو. نہیں امی میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی، نہیں امی میں آپ کے پیر دباؤں گا تب جاؤں گا. ایسے نہیں جاتا. اب بتاؤ، یقین مانو آپ اس وقت اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہوگے اور اللہ اس وقت آپ کی مغفرت کا فیصلہ کرنا. کتنی آسان طریقے سے مغفرت ملے. میں ان نیکیوں کو چھیڑ رہا ہوں جن کا تذکرہ ہی نہیں آتا، جن کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا. یہ ہماری تہذیب کا لازمی حصہ تھا جو بالکل چھن گیا. اب پیر دبانا اور سر دبانا تو دور کی بات ہے. اکثر ماں باپ صرف اسی ڈر میں زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر دے. پوچھو بوڑھے ماں باپ سے کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت کچھ سمجھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. جانتے ہیں کہ بچہ الٹ کے جواب دے دے گا کہ بڑے میاں بس اب بہت ہو گیا، اب زیادہ آپ مت کہا کیجیے، میں جانتا ہوں سب. اس طرح کا ایک جملہ بھی یقین مانو، ایک جملہ کروڑوں برس جہنم میں جلوانے کے لیے کافی. معمولی ہے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا، معمولی چیز ہے. ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا. سانس اکھڑ چکی تھی، آنکھیں پلٹ رہی تھیں، صاف علامتیں ظاہر تھیں، اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کو پڑھوانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کسی طرح کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایک وقت کے بزرگ کے پاس لوگ بھاگ کر گئے کہ حضرت کیا ماجرا ہے، اچھا بھلا انسان، اور اب آخری وقت میں ہم کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتا. ان بزرگ نے کچھ دیر سوچا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ماں تو زندہ ہے. تو پھر لیکن
کے ساتھ نہیں رہتی، وہ ماں اس سے بہت ناراض ہے، اس لیے وہ الگ رہتی ہے۔ فرمایا جاؤ اس ماں سے کہہ دو کہ تمہارا بیٹا کلمہ پڑھے بغیر مر جائے گا، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ ماں کے پاس دوڑ کر گئے لوگ، ماں تو پھر ماں نے جیسے ہی سنا کہ میرے بیٹا کہیں کفر پر نہ مر جائے، ماں کا سارا غصہ ختم ہو گیا، اور ماں نے جلدی سے کہا اللہ میں نے بچے کو معاف کر دیا، اللہ میں نے معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر بچے کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر میری اور تمہاری ماں مجھ سے ناراض رہی تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ نہ پڑھی۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم امام تھے، مجدد تھے، ہزاروں ہزار لوگ ان کے درس میں شامل ہوتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے کئی ہزار لوگ قطار باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ان امام شافعی کا معمول تھا کہ رات کے وقت میں جب ان کی والدہ آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھیں تو وہ اپنی کتابیں بند کر کے اور آتے تھے اور اپنی والدہ کا سر دباتے تھے، ان کا بدن دباتے تھے، اور آخر میں ان کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے۔ اور ان کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا تو اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے، امت کا امام ہے، امام، لاکھوں لوگ تجھ سے علم لے رہے ہیں، یہ کیا کرتا ہے میرے پیروں کے تلوے چاٹتا ہے، مت کیا کرو محمد، مت کیا کرو۔ امام شافعی جواب میں کہتے تھے اماں میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں تو اپنی جنت چاٹتا ہوں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ دل کی خوشی کے سامان بتا رہا ہوں۔ اگر ماں خوش ہے، اگر باپ خوش ہیں، اگر روزانہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، ان کو محبت سے دیکھتے ہیں، ان کی دعا لیتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کے دل پہ خوشیوں کی بارش ہوگی۔ آپ مطمئن ہو کر سوئیں گے چاہے آپ کے گھر میں اس دن کھانا نہ پکا ہو۔ خوشیوں کے سبب یہ نیکیاں ہیں۔ خوشیاں ملتی ہیں نماز سے، خوشیاں ملتی ہیں اخلاق سے، خوشیاں ملتی ہیں پاک دامنی سے، خوشیاں ملتی ہیں حیا سے، خوشیاں ملتی ہیں سچ بولنے سے، خوشیاں دھوکہ دینے سے نہیں ملتی، جھوٹ بولنے سے نہیں ملتی۔ آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ نے کسی کا ادھار واپس نہیں کیا، آپ نے کسی کو دھوکہ دے دیا، پیسے آپ کی جیب میں زیادہ آ گئے، مگر نہ ان پیسوں میں برکت ہوگی نہ آپ کے دل میں خوشی آئے گی۔ اس راز کو سمجھو، یہ زندگی کا راز ہے، راز۔